بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جن کی روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ تمام جہاں میں پڑھی جاتی ہے، تمام جہاں میں پڑھی جاتی ہے. ان کے یہاں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے. ان کے یہاں بسم اللہ تو اس لحاظ سے جس سورت کو قاری بلا بسم اللہ پڑھے گا تو وہ سورت امام عاصم کے نزدیک ناقص ہوگی. ایسے ہی اگر سارا قرآن پڑھا جائے تو جتنی صورتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اتنی آیتیں قرآن شریف میں ناقص ہوگی. امام عاصم کے دو شیخ، امام عاصم کے ابو عبد الرحمن سلمی، دوسرے زر بن حابش، دو شیخ ابو عبد الرحمن سلمی اور دوسرے زر بن حابش. امام عاصم کو اپنے شیخ سے ہر سورت بسملہ کے ساتھ پہنچی ہے. ہر سورت جو ان کے دو شیخ ہیں ان سے امام عاصم نے ہر سورت کے شروع میں بسملہ پڑھی ہے. سمجھے؟ اگر کوئی شخص ہر سورت کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص ہر سورت کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھتا ہے تو یہ کذب فی الروایت ہوگا. مثلا حمالۃ الحطب. امام عاصم کے علاوہ تمام قراء برفع تا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ برفع تا پڑھتے ہیں. حمالۃ کیا پڑھتے ہیں؟ حمالۃ. ایسے ہی فیہ مہانہ. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے خلاف یہاں صلہ کرتے ہیں. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصول کے خلاف یہاں صلہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے شیخ سے اسی طرح پہنچا ہے. روایت. اسی طرح بسملہ بھی امام عاصم کو اپنے شیخ سے ہر شروع میں روایتاً پہنچی ہے. اپنے شیخ سے ہر سورت کے شروع میں روایتاً بسملہ پہنچی.
اگر کوئی شخص بسملہ ہر صورت کے شروع میں، اگر کوئی شخص بسملہ ہر صورت کے شروع میں نہیں پڑھتا ہے تو یہ کذب فی الروایت ہوگا، تو یہ کذب فی الروایت ہوگا۔ اگر کوئی شخص بسملہ ہر صورت کے شروع میں نہیں پڑھتا ہے تو یہ کذب فی الروایت ہوگا۔ جیسے کہ امام عاصم کی روایت پڑھتا ہے، حمالۃ الحطب کی جگہ کوئی حمالۃ پڑھتا ہے۔ فیہ مہانہ میں اگر کوئی امام عاصم کے اصول کی پابندی کرتے ہوئے فیہ مہانہ میں صلہ نہ کرے تو یہ جیسے کذب فی الروایت ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ روایتاً امام عاصم سے صلہ کے ساتھ ہے، امام عاصم سے تا کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہاں کوئی امام عاصم کی روایت کی پابندی نہیں کرتا ہے تو کذب فی الروایت۔ تو اسی طرح امام عاصم کو بسملہ بھی ہر صورت کے شروع میں روایتاً پہنچی ہے، تو اگر کوئی روایتاً بسملہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ کذب فی الروایت کہلائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ یہ مسئلہ تراویح میں اکثر پیش آتا ہے۔ کہاں پیش آتا ہے؟ تراویح میں پیش آتا ہے۔ کہاں پیش آتا ہے مول صاحب؟ تراویح میں۔ ہم یوں کہتے ہیں مول صاحب، جو لوگ اس امر میں نزع یعنی جھگڑا کرتے ہیں، نزع لان تان کرتے ہیں، نزع اور لان تان کرتے ہیں، یعنی بسملہ بالجہر، یعنی بسملہ بالجہر بین السورتین، بسملہ بالجہر بین السورتین در تراویح، فارسی جانتے ہیں؟ بسملہ بالجہر بین السورتین در تراویح برائے مبسملین، یعنی تراویح میں بسملہ کا جوڑ سے پڑھنا، یوں سننا ہے دو صورتوں کے درمیان یوں۔ تو وہ لوگ قرأت سبا کی حقیقیت سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ لوگ قرأت سبا کی حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لان تان کون کرتا ہے مول صاحب؟ جو قرأت سبا کو نہیں جانتا ہے وہ لان تان کرتا ہے۔ کیوں؟ اب آگے سنو مول صاحب۔ پھر اسی بسملہ کی بحث میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسملہ منزل من اللہ ہے، بسملہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ باسناد صحیح اسحاق بن مسیب، چنانچہ باسناد صحیح، سب 5 مرتبہ نہیں بولوں گا، 1-2 مرتبہ، بہت تو 2 مرتبہ کافی ہے، پھر کتاب نہیں ختم ہوگی بھی۔ بات سمجھ؟ چنانچہ باسناد صحیح اسحاق بن مسیب کہ جو امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے اوثق اور اجل تلامذہ میں سے ہیں، اوثق اور اجل تلامذہ میں سے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ اور ہر سورت کے شروع پر
ہم سورہ فاتحہ اور ہر سورت کے شروع پر ہر حالت میں یعنی خارج الصلاۃ یعنی نماز سے باہر، خارج الصلاۃ قرآن سناتے ہو، خواہ نماز میں سناتے ہو، بسملہ پڑھائی کرتے تھے، بسملہ درس میں حاضر ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اور قرائے مدینہ کا بھی یہی مذہب تھا، اور فقہائے مدینہ اس فعل کو نہ کرتے تھے، مگر قاسم حذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک جانتے ہیں فقہ مالکیہ کے امام ہیں، جیسے فقہ حنفیہ ایسے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع سے بسملہ کا مسئلہ دریافت کیا، امام نافع سے بسملہ کا مسئلہ پوچھا، تو امام نافع نے جواب دیا کہ مسنون تو بسملہ کا جہر ہی ہے، بسملہ کا جہر ہی ہے۔ یہ بات سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتے ہوئے رخصت ہوئے، کیا ہوئے؟ سلام کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ہر علم کا مسئلہ یوں دیکھیے، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتے ہوئے یہ کہہ کر رخصت ہوئی، یہ ذرا اچھا لگا، سلام کر کے یہ کہہ کر رخصت ہوئی، یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ہر علم کا مسئلہ اس کے جاننے والے ہی سے پوچھنا چاہیے، ہر علم کا مسئلہ اس کے جاننے والے ہی سے پوچھنا چاہیے۔ بات سمجھے مول صاحب؟ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ کی طرح جزئیت قرآن کے قائل ہے۔ کیا جزئیت؟ ان کا خود کا مذہب کیا ہے؟ جزئیت قرآن کے قائل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے امام نافع سے پوچھا، اور امام نافع سے پوچھ کر ان کو یہ تشفی ہوئی، اور پھر انہوں نے مان لیا کہ بھائی بسملہ بالجہر ہی پڑھنا چاہیے۔ بسملہ کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ بات سمجھ گیا لڑکوں؟ چلیے، معلوم ہونا چاہیے کہ علم قرات ایک ایسا علم ہے جس کا مدار بالکل نقل اور صحت روایت پر ہے، قیاس اور عقل کو اس میں بالکل دخل نہیں ہے، اس میں بالکل دخل نہیں ہے۔
سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ارے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نہیں؟ زور سے بولو نا، آواز نہیں آ رہی. اور علم فقہ منصوصات اور مجتہدات دونوں سے مرکب ہے. علم فقہ منصوصات اور مجتہدات دونوں سے مرکب ہے. اور مسائل منصوصہ میں شارع علیہ الرحمہ کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی. کسی اور کی تقلید سمجھے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ بات سمجھے؟ اور اماموں کی تقلید جو ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں ہے. اور اماموں کی تقلید جو ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں ہے. علمی قرات لڑکو اس کا مدار صرف نص پر ہے، صحت روایت پر. اور علم فقہ منصب دو چیزوں کا نام ہے، مجتہدات اور منصوصات. سمجھنا ہی بات. اور مسائل منصوصہ میں شارع علیہ الرحمہ کے سوا کسی اور کی تکلیف نہیں ہوتی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات خود کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات خود کہتے ہیں جب میرے قول کے مقابلے میں نص آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ کر نص پر عمل کیا جائے. آپ نے پڑھا ہوگا اصول الشاذلی، پڑھا نہیں اس طرح؟ بس سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے علم قرات تو خالص نص ہی نص ہے. وہ تو بات سمجھائے کہ نہیں؟ چلیے. رہا تسمیہ کا مسئلہ، وہ اجتہادی نہیں ہے. رہا تسمیہ کا مسئلہ وہ اجتہادی نہیں ہے. اولاً منصوصات میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے. منصوصات میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے. لہذا جبکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد مسائل اجتہادیہ میں ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد کس میں ہیں؟ مسائل اجتہادیہ میں ہیں، منصوصات میں نہیں بڑھ سکتا. نہ کہ مسائل منصوصہ میں. سمجھے؟ لہذا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد کس میں ہیں؟ مسائل اجتہادیہ میں، نہ کہ منصوصہ میں. تو ہم کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ مسائل فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. مسائل فقہ میں تو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. کیوں مول صاحب؟ اس لیے کہ وہ امام اور مجتہد مطلق ہے. کیونکہ وہ امام اور مجتہد مطلق ہے. سمجھے مول صاحب؟ مسائل فقہ میں تو ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں کیونکہ وہ امام اور مجتہد مطلق ہے. اور قرات میں ہم مقلد ائمہ قرآن اور راویان قرآن کے ہیں. اور قرات میں ہم مقلد کس کے ہیں؟ ائمہ قرآن اور راویان قرآن کے ہیں. سمجھے مول صاحب؟ کیونکہ وہ ہر حرف ہر نقطہ ہر حرکت اور ہر لفظ کی سند متصل اور متواترہ
ہر حرف، ہر نقطہ، ہر حرکت، ہر لفظ کی سند کیسی؟ متصل اور متواترہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی مول صاحب؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس سے ثابت ہوا مول صاحب کہ بسملہ تراویح کے درمیان جہرن پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ ایک اور بات بتاتا ہوں، صاحب توضیح العشر قاری عبداللہ صاحب مرادآبادی، قاری عبداللہ صاحب مرادآبادی سے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کی ملاقات جیل میں ہوئی۔ منصب کہاں ہوئی؟ جیل میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ جیل میں ہوئی۔ تو جیل میں قاری عبداللہ سے یہ بسملہ کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی کی گفتگو ہوئی۔ کیا ہوئی؟ گفتگو ہوئی۔ تو قاری عبداللہ صاحب نے مولانا حسین احمد مدنی کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ تو حضرت کو ان کی بات سے، ان کے دلائل سے تشفی ہو گئی، ان کی بات اور ان کے دلائل سے تشفی ہو گئی۔ سبق ہو رہا ہے 10 منٹ، سبق کی اہمیت ہی نہیں، کبھی بھی کوئی درسگاہ میں گھس جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے مرزا باؤ؟ ہاں، ان کے دلائل سے ان کو تشفی ہو گئی۔ تو حضرت جب جیل سے رہا ہوئے، تو جیل سے رہا ہونے کے بعد حضرت نے رمضان میں بذات خود بسملہ بالجہر پہ عمل کیا۔ بسملہ بالجہر پہ کون؟ مولانا حسین احمد مدنی نے۔ جب لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت یہ بات کیسی، آپ نے ہر صورت کے شروع میں بسملہ بالجہر پڑھا ہے، تو حضرت نے جو قاری عبداللہ صاحب مرادآبادی سے جیل میں جو تقریر سنی تھی، وہ تقریر حضرت نے لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ کیا ملسہ تقریر کی تھی؟ کہ ہم فیہ مہانہ میں اصول کے خلاف سیرا کرتے ہیں، حمالۃ الحطب میں ملسہ ضمہ فتحہ پڑھتے ہیں، ضمہ علیہ اللہ کے ہا کو بضم الہا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے مجرحہ کی را کو امالے کے ساتھ پڑھتے، الف کو امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں اصول کے خلاف، حالانکہ امام عاصم کا اصول فتحہ کا ہے، امالہ کا نہیں ہے۔ تو اس وقت ہرے کیوں کہتے ہیں کہ روایتاً امام عاصم سے اس طرح پہنچی ہے، تو بسملہ بھی امام عاصم کو روایتاً ہی پہنچا ہے۔ تو یہ تقریر قاری عبداللہ صاحب نے حضرت کے سامنے کی تھی، تو حضرت نے لوگوں کے سامنے کر دی۔ تو حضرت کو ان کے دلائل پسند آئے، تو حضرت نے مول صاحب رمضان میں بذات خود تراویح میں بسملہ بالجہر پہ عمل فرمایا۔ بات سمجھ گئے لڑکوں؟ حضرت گنگوہی کے یہاں تراویح میں بھی یہی معمول تھا، حضرت گنگوہی کے یہاں بھی تراویح میں یہی معمول تھا۔ تراویح میں وہ ہر صورت کے شروع میں بسملہ کو زور سے پڑھتے۔ ان کے ایک حافظ صاحب تھے، حافظ مسعود صاحب، وہ تراویح میں بسملہ کو بالجہر پڑھتے تھے۔ تو حضرت نے کبھی ان کو نکیر نہیں فرمائی، ان کا نکیر نہ فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت بھی اس کے قائل تھے۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ہر صورت کے شروع میں بسملہ پڑھنا حسن ہے۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ہر صورت کے شروع میں بسملہ پڑھنا حسن ہے۔ بس سمجھے؟ فیوز رحمانی میں
حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے فروج رحمانی ان کی، تو اس میں حضرت نے ہر صورت کے شروع میں بسملہ بالجہر پڑھنے کو فرمایا. حضرت نے بسملہ بالجہر پڑھنے کو فرمایا. جو شخص اس کے خلاف کرے گا تو کذب پھر روایت ہوگا، تو کذب پھر روایت ہوگا. ایک اور بات بتاؤں مر صاحب آپ کو، آج کے زمانے کے مفسر اعظم جن کو سمجھا جاتا ہے پاکستان کے ہیں مولانا منظور مینگل صاحب. مولانا ہم ان کو مفسر اعظم کہتے ہیں، وہ شاندار تفسیر کرتے ہیں، ان کا درس قرآن سننا چاہیے. مولانا منظور مینگل صاحب آج بھی مل صاحب آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے مولانا منظور صاحب مینگل تو ان کی تراویح آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. ہم نے رمضان میں سنی تھی، تو انہوں نے بتایا خود تراویح پڑھائی، تو انہوں نے تراویح میں بسملہ بالجہر ہر صورت پہ کیا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہر صورت کے شروع میں بسملہ بالجہر پہ عمل کیا. سورہ برات کے علاوہ وہ تو الگ مسئلہ ہے نا، وہاں تو بسملہ ہے نہیں، وہاں تو بسملہ آئی اتری نہیں، پڑھا نہیں آپ نے. ہاں تو انہوں نے بھی مل صاحب بسملہ بالجہر پہ عمل کیا. 100 بات کی ایک بات مل صاحب کہ بسملہ ہر صورت کے شروع میں تراویح میں بالجہر پڑھنا ہی چاہیے. یہ وہ لوگ اس پہ انگلی کرتے ہیں جو حقیقتاً قرأت سبا سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. بس ایک مرتبہ پڑھنے سے کہاں سے تھا اس کا، ایک مرتبہ زور سے پڑھا مل صاحب آپ نے تو کہاں سے ختم ہو. آپ ہر مرتبہ آہستہ پڑھیں گے تو آپ کا تو ہو جائے گا مسئلہ حل، لیکن سامعین کا نہیں ہوگا نا، کہ انہوں نے سنی نہیں. آپ نے شروع میں سنا نہیں مل صاحب کہ جتنی مرتبہ جتنی صورتوں کے شروع میں آپ نے بسملہ نہیں پڑھا زور سے، اتنی صورتوں میں مل صاحب وہ سامعین کے لیے وہ آیت کم ہو جائے گی، سامعین کی آیت کم ہو جائے گی. کیونکہ ہر صورت کا جز ہے، پورے قرآن کا جز نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ناقص قرآن ناقص رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر صورت کے شروع میں تراویح کا مسئلہ ہو یا غیر تراویح کا مسئلہ ہو یا بسملہ کے باب میں روایت کی اتباع کرے. بسملہ کے باب میں روایت کی اتباع کرے. بس میں رہی بات نماز میں، تو نماز میں مقصود روایت نہیں ہوتی، نماز میں مقصود قرات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے مقصود؟ کیا ہوتا ہے؟ قرات. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج ہے. یہ مسئلہ اکثر تراویح میں پیش آتا ہے. اس طرح حفاظ کرام سے ہماری گزارش یہی ہے کہ تراویح میں زور سے بسملہ پر ہر صورت کے شروع میں، ورنہ قرآن ناقص رہے گا. بات سمجھے؟ کوئی پوچھنا ہے کسی کو؟ کچھ اشکال ہے؟